إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و صحیح ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 3 رجب 1438 ہجری مطابق 31 مارچ سن 2017 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مہلک اور خطرناک عالمی بیماری کا آپریشن اور اس کی حقیقتوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو ایک عالمی بیماری ہے. سب سے پہلے یہ بیماری غیر مسلموں میں آئی، اور پھر غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی مسلم اقوام نے اس بیماری کو اپنایا، اور آج کثرت کے ساتھ امت مسلمہ کے نوجوان ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، عوام ہوں، اس مہلک بیماری کے اندر ملوث ہیں. اور وہ بیماری کل آنے والی ہے، 1 اپریل، جسے اپریل فول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اپریل فول کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، شرعی طور پر ہمارا اس کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اس کے تعلق سے آج میں اس خطبہ جمعہ میں کچھ گزارشات رکھ رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے ایمان اور عقیدے کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنی تعلیمات پر چلنے والا بنائے، اور ہمیں دنیا کے ان رسم و رواج اور دنیا کے ان فتنوں اور برے رسموں اور برے اخلاقوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کو کچھ ایسے واضح اصول اور ضابطے اور قوانین دیے ہیں اپنے بندوں کو جو روئے زمین پر رہتے ہیں، بستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں. ان میں کچھ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل و جان سے چاہتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس کے فرمودات اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی جد و جہد اور کوشش میں مصروف رہتے ہیں. لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا تو بہت دور کی بات رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا
اللہ کی مخلوقات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی مخلوقات جو بے بس ہیں، مجبور ہیں اللہ کے سامنے، جو محتاج ہیں، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا ہوا ہے۔ یہ بدنصیب ہیں وہ لوگ، وہ انسان جو اپنے مالک کو مولا کو چھوڑ کر، اپنے مالک کو مولا کی بندگی کو چھوڑ کر، اس کی غلامی کو چھوڑ کر اللہ کی پیدا کی ہوئی اللہ کی مخلوقات جو ان کی غلام ہیں، ان غلاموں کے سامنے سر بسجود ہیں، ان کے سامنے رکوع میں ہیں، ان کے سامنے اپنے دامن سوال کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیب بندوں کو جو اللہ تبارک و تعالی کو مانتے ہیں، ان کی اس کی فرمودات پر عمل کرتے ہیں، تعلیمات کو اپنے دل و جان سے چاہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا پیغام اور میسج دیا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جنہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ ہی آخرت میں انہیں کوئی خوف ہے، اس لیے کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کے علاوہ جب ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، تو دنیا کے تمام خوف اور تمام ڈر سے وہ بے پرواہ ہو گئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو دوست بن جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ ان کے دلوں میں کسی کا خوف، کسی کا ڈر نہیں رہتا، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی تقسیم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بٹوارے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی برضا رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اسی کو پکارتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، بڑی سے بڑی چیزیں ہوں یا چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہوں، اسی کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اپنے دامنوں کو پھیلا کر، اپنے مالک الملک، اپنے مولا، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے مصیبت اور پریشانی دینے والا، خوشی اور مسرت دینے والا، اور دکھ اور غم، دکھ اور درد اور شفا دینے والا اس مالک و مولا کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اسی کو سلام کرتے ہیں، اسی کے سامنے اپنی خواہشات کو رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے کہلاتے ہیں، جو اللہ کے دوست کہلاتے ہیں، اللہ کے اولیاء جنہیں کہا جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں وہ بے خوف اور بے خطر ہو جاتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ڈرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی قوت انہیں اپنے سامنے جھکا نہیں سکتی، دنیا کے سامنے کسی کے سامنے بھی وہ اپنے اس سر کو نہیں جھکاتے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکاتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہماری غفلتوں کی وجہ سے اور دینی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے اور دنیا کے ان وسائل اور اعلام کے قریب ہونے کی وجہ سے، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقتربت الزمان، ایک زمانہ آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ زمانے قریب ہو جائیں گے، سمٹ جائیں گے۔ آج دنیا ایک گلوبل بن چکی ہے، آج دنیا ایک ولیج کی طرح ہو چکی ہے، آج دنیا لوگوں کی مٹھیوں میں آ چکی ہے، جب دیکھو جس وقت دیکھو دنیا کی تمام خبریں، تمام باتیں، تمام چیزیں، تمام مقامات اور تمام جگہیں انسان اپنے گھر بیٹھ کر کے ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس طرح سے زمانے اور اوقات قریب ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں پر دنیا میں اور جہاں اللہ کے وہ بد نصیب بندے رہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور روز بروز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کا اور ان کے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اس گلوبل کی وجہ سے، اس ولیج کی وجہ سے، چونکہ دنیا سمٹ چکی ہے، ایک دوسرے کا مشاہدہ انسان کرتا ہے، متاثر ہونا لازمی ہے، اس لیے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے رسم و رواج اور ان کے روایات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ ان کی غفلت ہے، یہ ان کی تعلیمات سے، اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے یہ تمام سب چیزیں پیدا ہو رہی۔ ایسے موقع پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلائیں، اللہ کے بندوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن سے آشنا کروائیں کہ لوگوں سنو، تم اللہ اور اس اللہ کے بندے ہو، تم اپنے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو، امتی ہو، تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر چلو، اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر معاملات میں اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانا چاہتے ہو تو اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، انہی کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرو، انہی کو اپنا حرز جاں بناؤ، انہی کو اپنے عادات اور اطوار
کا مرقع نمونہ بناؤ، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو، کام کرنے والے ہو، مزدور ہو، یا بڑے سے بڑے حکمران ہو، یا تخت و تاج کے مالک ہو، یا بہت بڑے تاجر ہو، جو بھی ہو، بہرحال ہر جگہ تمہارے سامنے آقا انعامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے ہونا چاہیے۔ مگر افسوس یہ ہماری ذمہ داریاں، ہم نے اس میں کوتاہیاں کی یا لوگوں نے بتلائیں، لیکن شیطان ہمارے پیچھے 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، جو ہر وقت ہمیں بہلانے کی اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے ہو، جو کچھ دنوں پہلے اس دنیا کے اندر طوفان بدتمیزی منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے کے محبت کے نام پر لڑکے اور لڑکیوں کو ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے گلے ملتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا حرکات اور سکنات، بدتمیزیاں اور کمینگیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے، ہماری آل اولاد کو محفوظ رکھے۔ یا بسنت کے میلے ہوں، بسنت کے نام پر پتنگیں اڑائی جاتی ہیں، بسنتی کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور خوشی و مسرت سے جناب علی وہ دھما چوکڑی منائی جاتی ہے اور وہ بدتمیزیاں کی جاتی ہیں کہ علامہ اور حفیظ نہ جانے کتنے لوگوں کی گردنیں کٹتی ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو نقصانات ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے زخمی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے، پتنگ بازیوں کی وجہ سے، بسنت کے نام پر جو تیوہار منایا جاتا ہے۔ الغرض غیر مسلموں کے تیوہار اور طور اور طریقوں کو جس طرح ادھا دھند آج مسلم عوام اپنے اندر جگہ دے رہے ہیں اور منا رہے ہیں، اس نے ان کے اندر سے دینی حمیت کو، دینی غیرت کو اور محبت کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخری رمق تک، آخری سانس تک ان کی کھینچ لی ہے اس بدتمیزی نے۔ غیر مسلم اقوام کی نقالی پر اترانے اور مر مٹنے والی مسلم نسل کی غفلت پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، اور افسوس کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور افسوس یہ بھی ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا بھی پتہ نہیں، اپنی ہسٹری کا بھی پتہ نہیں۔ یہی 1 اپریل کی تاریخ تھی۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کے جھروکھوں سے کچھ حقیقتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ یہی جو کل آنے والی 1 اپریل ہے، جو پوری دنیا کے اندر بدنصیب، برے، گندے، اسلام اور اللہ سے دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پرے کچھ دنیا کے لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کریں گے اپریل فول کے نام پر۔ یہی 1 اپریل کی تاریخ تھی۔ جناب علی اموی خلیفہ کا اموی خلافت کا آخری تاجدار عبد الرحمن الحمار جسے کہا جاتا ہے، اندلس کے جانشینوں کو شاہ فرانس شارلیمان کے ہاتھوں ان کی اپنی عیاشیوں اور ان کی بدماشیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی اپنی غفلتوں کی وجہ سے 800 برس تقریباً انہوں نے حکومت کی تھی اندلس پر۔ ایسی شکست سے انہیں دوچار ہونا پڑا جس کے آثار آج بھی اندلس کی گلیوں میں، غرناطہ کی گلیوں میں، آج بھی تلیتلا کی گلیوں میں وہ آثار مسلمانوں کے آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی اس خطے میں مسلمانوں کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ فرانسیسی کرسچنوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو چن چن کر اندلس کے گلی کوچوں کے اندر اپنے نیزوں اور اپنے گھوڑوں سے روندا اور قتل کیا۔ بعض تاریخی حقائق یہ بھی بتلاتے ہیں کہ اندلس کی گلیوں میں مسلمانوں کے اتنے خون بہے کہ ان کرسچنوں، ان عیسائیوں کے گھوڑوں کے گھٹنے تک خون گلیوں کے اندر بہتا رہا اور گھٹنے تک پہنچ چکے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ جناب علی اس طرح سے مسلمانوں کو اندلس کے اندر تیروں اور تلواروں کا نشانہ بنایا گیا اور چن چن کر کے مارا گیا۔ مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی گئیں۔ تقریباً یہ واقعہ آج سے کوئی 500 برس پہلے کا ہے، 500 برس پہلے کا ہے۔ اکثر مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کچھ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے پہاڑوں میں، غاروں کے اندر جا کر کے چھپ گئے، یا انہیں زبردستی کرسچن بنایا گیا، انہیں زبردستی عیسائی بننے پر مجبور کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کی جانوں کو بچانے کے لیے صلیبیں اپنے گلوں میں لٹکا لی، بناوٹی طور پر وہ عیسائی اور کرسچن بن گئے۔ اس طرح سے
جب سارے طلحہ اور اسی طرح سے اندلس یہ تمام سب خالی ہوئے، مسلمان بھاگ کے غرناطہ کی سرزمین پر جب جمع ہوئے، تو ان کرسچنوں کے لیڈروں نے، عیسائیوں نے، یہ نصرانیوں نے یہ سوچا کہ اب ان کو جو باقی بچے ہیں ان کو کس طرح سے ختم کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی، جس طرح آج بھی وہ چالیں چلی جاتی ہیں، آج تک ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اے مسلمانوں، اپنی آنکھوں کو کھولو، بیدار ہو جاؤ، تمہیں چاروں طرف سے گھیر کر مارنے کی نت نئی سازشیں اور جد و جہد کی جا رہی ہیں۔ کسی بھی طرح، کسی بھی جگہ تم امن اور سلامتی کے ساتھ دنیا کے اندر محفوظ نہیں ہو۔ سوچو اور غور کرو کہ انہوں نے منصوبہ بنایا، اور منصوبہ یہ بنایا کہ یہ جو بچے کھچے مسلمان ہیں ان کو کس طرح سے ختم کیا جائے اور اپنے ملک سے ان کو دربدر کیا جائے۔ چنانچہ مارچ کے مہینے ہی سے غرناطہ کی گلیوں میں اعلانات شروع ہوئے، اور ان کے اپنے پروہتوں، پادریوں اور ان کے لیڈروں نے اعلان کرنا شروع کیا کہ جو بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں کہیں بھی چھپے ہوں وہ اکٹھا ہو جائیں۔ ان کے لیے بحری بیڑا تیار کر دیا گیا ہے، اسی بحری بیڑے میں، اس پانی کے جہاز میں ان کو بٹھا کر ان کے ملک مرکو، جسے مراکش کہا جاتا ہے، مغرب کہا جاتا ہے، وہاں ان کو روانہ کر دیا جائے گا جو باقی کچھ مسلمان ہیں۔ جب مسلمانوں اور ان کے جان و مال اور ان کے بال بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت لیتی ہے۔ چنانچہ بیچارے بھولے بھالے مسلمان جو ادھر ادھر چھپے تھے، جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو وہاں سے نکل کر کے غرناطہ میں جمع ہوئے، اور ساحل بحر احمر کے، بحر روم کے ساحل پر سب کو جمع کیا گیا، بحیر روم کے ساحل پر، جہاں ایک بہت بڑا جہاز پانی کا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تمام مسلمانوں کو اسی پانی کے جہاز میں، جس میں عورتیں بھی تھیں، معصوم بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ان کو سب کو جہاز میں لاد دیا گیا، بھر دیا گیا، اور اس طرح سے جہاز کو کوچ کا اشارہ کیا گیا۔ جہاز پانی اس بحیر روم کے اندر چلا، اور منصوبے کے مطابق انہوں نے بیچ دریا کے اندر جب جہاز پہنچا وہیں پر سب کو پوری کشتی کے ساتھ اسی سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا، سب کو اندر۔ آج جو رواداریوں کے راگ الاپ رہے ہیں، آج جو امن و سلامتی کے راگ الاپ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آج جب اینٹ کا جواب انہیں پتھر سے ملنے لگا تو انہیں ٹولرنس یاد آنے لگا، رواداریاں یاد آنے لگی، اور آج بھی دہشت گردی کا تانا دے کر وائٹ ہاؤس سے فتویٰ جاری ہوتا ہے یہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ دہشت گردی کا تانا دے کر، دہشت گردی کا الزام لگا کر، دہشت گردی اور ٹیررزم کا الزام لگا کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر طرف سے ایک کہتے ہیں کہ اذا اجز الانسان طال لسانه كالسنور مغلوب يسيل على الكلب، آدمی جب تنگ آ جاتا ہے، ظلم سہتے سہتے جب پریشان ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ بعین ہی اسی طرح جس طرح کسی بلی کے بچے کو کوئی کتا اگر تنگ کرتا ہے تو بلی اپنے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی تنگ آ کر کتے کے اوپر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ آج مسلمانوں کو یہی تمام سب رنگ اور ڈھنگ سے انہیں اکسایا جاتا ہے، انہیں مجبور کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، ان کو محروم کیا جاتا ہے ہر حقوق سے، ان کو ہر طرف سے ٹارچر کیا جاتا ہے، انہیں پریشان کیا جاتا ہے۔ بہرحال جس کی وجہ سے ایک لازمی نتیجہ عدل و انصاف کا خون ہوتا ہے، ان کے حقوق کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا، تو ظاہر ہے کہ انسان ہے، وہ کوئی پیالہ نہیں ہے، وہ کوئی ساگر نہیں ہے، وہ بھی بھر دو تو چھلک جائے گا۔ انسان ہے، گوشت اور پوشت کا مجموعہ ہے، برداشت کی کوئی حد ہوتی، کچھ نہ کچھ ان سے حرکتیں ہوتی، پھر ان کو پکڑ کر کے شکار کر کے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے یا پھانسی کے پھندوں پر دہشت گردی کے نام پر چڑھا دیا جاتا۔ یہ سازشیں آج بھی ہو رہی، کل بھی ہوئی تھیں، تمہیں وہ تاریخ ہم بتلا رہے ہیں۔ آج اپریل فل کے نام پر
ننگا ناچ مسلم قومیں ناچتی ہیں. ہمارے نوجوان کل موبائلز اور کل واٹس ایپ کل میسیجز کے اندر یہی مسلمان تمہیں اپریل فل کے نام پر بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے. میرے عزیزو، ہمارا تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں نصیحت کریں، ہم انہیں سمجھائیں کہ یہ اسلام کے اندر حرام ہے، جھوٹ یہ اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے اس جہاز کو، اس پانی کے جہاز کو، اس بیڑے کو جس پر مسلمان سوار تھے، بیچ دریا کے اندر غرق کر دیا گیا، دھکا دے دیا گیا اور انہیں فول کیا گیا، فول بیوقوف بنایا گیا. یہیں سے اپریل فول کا آغاز ہوتا ہے. آغاز تو خیر بہت پہلے سے تھا، لیکن انہوں نے اس طرح سے جشن منایا مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر، مسلمانوں کو الو بنا کر. اور ویسے تو ہر روز ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہی جا رہا ہے. یہ کوئی نیا گھاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ گھاؤ مسلسل دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کی ایک ایک ادا پر ہم جیسے غافل مسلمان مرے جا رہے ہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میرے عزیزو، اس اپریل فل یعنی یکم اپریل کو جو اپریل فول منایا جاتا ہے، اس کی مختلف روایات ہیں، اس کی مختلف روایات. یہ تو یکم اپریل کو یہ ڈرامہ کھیلا گیا مسلمانوں کے ساتھ، خون کی ہولی کھیلی گئی. لیکن اس یکم اپریل کی ایک تاریخ، اس یکم اپریل کی تاریخ چنانچہ 12 مارچ کو، جب 12 مارچ کو، ابھی جو یہ مارچ کا مہینہ آج 31 چل رہا ہے، اس کے 12 تاریخ کو دن اور رات دونوں برابر ہوتے ہیں. جب دن اور رات برابر ہوتے ہیں تو موسم بہار کی آمد کی یہ پہلی دستک ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے مختلف ملکوں کے اندر مختلف تقریبات اور مختلف جشن منائے جاتے ہیں. کفار غیر مسلمین مناتے ہیں. اپریل فول کی بھی انہی تقریبات میں سے اپریل فول بھی ایک تقریب ان کی مانی جاتی ہے. دا ورلڈ بک انسائکلوپیڈیا کے اندر یورپین ممالک کی تقریبات کا ایک حصہ اس اپریل فول کو بتایا گیا ہے. اس کی دی گئی معلومات کے مطابق اس کی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ فرانس کا اپنا کیلنڈر اپریل سے شروع ہوتا تھا. فرانس کا جو کیلنڈر تاریخی جو ان کا اپنا ابتدا تھی، وہ پہلی یکم اپریل سے وہ شروع ہوتی تھی. جب فرانس میں 1564 میں نیا کیلنڈر جنوری سے شروع ہوا، اس نے اپنا کیلنڈر چینج کیا، اپریل کے بجائے اس نے جنوری سے اس کا آغاز کیا. تو جو لوگ نئے کیلنڈر کو تسلیم نہیں کرتے تھے انہیں تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا اور ان پر پھپتیاں کسنے کے ساتھ ساتھ ان سے بدسلوکی بھی کی جاتی. یہ ایک روایت ہے. بعض علاقوں میں اسی طرح سے ایک دوسری روایت اپریل کے تعلق سے ہے، یکم اپریل کے تعلق سے، کہ بعض علاقوں میں شکار کا موسم شروع ہونے کے پہلے بالعموم پہلے دنوں میں شکار نہیں ملتے تھے. بعض ازاں اپریل فول منانے کی بنیاد وہیں سے پڑ گئی کہ چونکہ شکار نہیں ملتے تھے، جاتے تھے بیوقوف بن کر کے آ جاتے تھے، اس لیے وہ اپریل فول کی تاریخ وہاں سے شروع ہوئی. اسی طرح اپریل کا جو لفظ ہے، اپریل، یہ لاطینی زبان کے لفظ اپریلس یا اپریز سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پھولوں کا کھلنا، کونپلوں کا پھوٹنا. اپریل کا معنی ہے پھولوں کا کھلنا یا کونپلوں کا پھوٹنا. قدیم پرانے رومی قوم جو تھی وہ موسم بہار کی آمد پر شراب کی دیوتا کی پرستش کرتی تھی، اور اسے خوش کرنے کے لیے لوگ شراب پی کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے تھے، بدتمیزیاں کرتے تھے. جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو ظاہر ہے حیوان بھی اس سے شرماتا ہے اور حیوان کو بھی حیا آتی ہے. بہرحال جب اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے تو اس کے جھوٹ کا سہارا لیتے تھے. یہ جھوٹ رفتہ رفتہ اپریل فول کا اہم حصہ بلکہ غالب حصہ یہی جھوٹ بن گیا. نمبر 4، انسائکلوپیڈیا یا انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک میں یکم اپریل کو عملی مذاق کا دن قرار دیا جاتا ہے. اس دن ہر طرح کی نازیبا حرکات کی چھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹے مذاق کا سہارا لے کر لوگوں کو الو اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. نمبر 5،
یورپ کے، یہ بھی ایک روایت ہے کہ یورپی اقوام کا من پسندیدہ پرندہ کوکو ہے. کوکو ہے جو دھیمے سروں میں گنگناتا ہے. اپریل کے آغاز میں جب اپریل کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ پرندہ منظر عام پر آتا ہے. اس مناسبت سے اسکاٹ لینڈ کے لوگ بیوقوف بننے والے لوگوں کو کوک یعنی بیوقوف، الو اور احمق اور گھامڑ کہتے ہیں. یہ ایک مختصر سی اس کی ہسٹری ہے اپریل کی، سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ منایا کب گیا. اپریل فل منایا پہلی دفعہ کب گیا. یہ حقیقت اپنی جگہ کہ اپریل فل یورپین رومن تہذیب کا ایک قدیمی مذہبی تیوہار ہے، لیکن دور حاضر میں اس کو جو رنگ دیا گیا ہے اس کا آغاز کب سے ہوا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اخباری صحافت میں اس کا سب سے پہلا ذکر ڈریک نیوز لیٹر نامی اخبار میں آتا ہے. مذکورہ اخبار اپنی 12 اپریل 1698 کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ کچھ لوگوں نے 1 اپریل کو لینڈی ٹاور میں شیروں کے غسل کا عملی مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا. اس شہر میں اعلان کیا کہ شیروں کو غسل دیا جائے گا. اب یہ ایسی خطرناک چیز، شیروں کو نہلایا جائے گا، اس کو دیکھنے کے لیے شہر اور قرب و جوار اور نہ جانے کہاں سے دور دور سے لوگ سفر کر کے اکٹھا ہوئے کہ آج جو ہے شیروں کو غسل دیا جائے گا. چنانچہ سارے کے سارے جمع ہوئے. صبح ہوئی، دوپہر ہو گئی، عصر کا ٹائم، کوئی کہیں کچھ نام و نشان نہیں، نہ شیر کے نہلانے والے، نہ پانی. شام ہو گئی، غروب ہونے لگا سورج، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ شیر کہاں ہیں اور ان کو نہلانے کا کیا ہوگا. چنانچہ یہ کہا گیا اپریل فول، تم لوگوں کو آج بیوقوف بنایا گیا ہے، تم لوگوں کو آج بیوقوف بنایا گیا ہے. چنانچہ اسی طرح سے ایک اسٹار نامی اخبار 31 مارچ سن 1846 کو لکھتا ہے کہ ایک اعلان شائع کیا گیا جس میں لکھا گیا تھا کہ کل 1 اپریل ہے اور ایسلسٹون شہر کا نام ہے. اس شہر کے ایک زراعتی فارم کے اندر گدھوں کا میلہ لگنے والا ہے. یہ اعلان سنتے ہی لوگ جوخ در جوخ اس فارم میں پہنچنے لگے. چنانچہ وہاں بھی یہی حال ہوا کہ نہ وہاں گدھا آیا، نہ گھوڑا آیا، نہ میلہ لگا. البتہ لوگوں کی بھیڑ ضرور اکٹھا ہوئی. شام تک لوگ جب تھک کر چور ہو گئے تو کہا گیا کہ بھئی گدھوں کا میلہ کہاں ہے، گدھوں کا میلہ تو نہیں نظر آ رہا ہے. تو یہ اعلان ہوا کہ تم ہی تو گدھے ہو جس کا میلہ لگایا گیا ہے. چنانچہ اس طرح سے اپریل فول کے نام سے یہ مشہور کیا گیا ہے. ان تصریحات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اپریل فول جو ہے یہ یورپی قوموں کا تیوہار ہے جس کی بنیاد بہار کی دیوی کو خوش کرنے، شراب، زناکاری، بدکاری، اوٹ پٹانگ حرکتیں، کمینگیاں کرنے کے لیے ان موسموں کی مناسبات سے اس کو متعین کیا گیا ہے. چنانچہ آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے بت پرست اقوام، جتنے بھی اللہ کے علاوہ غیروں کی پرستش کرنے والی قومیں ہیں، آپ یہ غور کریں اور سوچیں، یہ تمام یہ روایات اور اس طرح کے جشن اور اس طرح کی تقریبات تقریباً سارے بت پرست قوموں کے اندر موجود ہیں. موسم بہار چونکہ پتوں کے اور اسی طرح کلیوں کے کھلنے اور نکلنے کا موسم ہوتا ہے، اس موسم میں جسم میں نئی تازگی آتی ہے. درختوں کے اندر بھی، انسانوں کے اندر بھی سردی کا مہینہ ختم ہوتا ہے، گرمی کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، بہاروں کا موسم آتا ہے. انسان بھی نشیط ہو جاتا ہے، انسان بھی پھولوں کو دیکھ کر، ہری ہری پتیوں کو، کوپلوں کو دیکھ کر اس کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے. کیف و انبساط اور جذبات کے اندر تفریح اور گھومنے ٹہلنے اور سیر و سیاحت کرنے کی جو ہے منانے کی ہلچل دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے ہر آدمی کے اندر. لہذا بہار کی دیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ بت پرست قومیں، یہ بت پرست لوگ جشن مناتے ہیں، تقریب کرتے ہیں اور اس کے اندر خوب دھینگا مشتیاں ہوتی ہیں. چنانچہ آپ اپنے ملکوں کے اندر دیکھیے، ہندوستان کے اندر یا جہاں کہیں بھی غیر مسلمین یا ہندو دنیا کے اندر رہتے ہیں، آپ ہندوؤں کو بھی دیکھیے کہ ہولی کا تیوہار اسی مناسبت سے، حالانکہ اس کے پیچھے ان کی اپنی ہسٹری ہے، ان کی اپنی آستھا ہے، ان کے اپنے عقیدے ہیں، اس سے قطع نظر، لیکن اسی اپریل کے مہینے کے اندر یا اس سے پہلے جب بہاروں کا موسم آتا ہے، اس کے اندر ہولی کے نام پر ایک تیوہار کیا جاتا ہے جس کے اندر
جو ہوتا ہے مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ واٹس ایپ کے اندر، ٹیلی ویژنوں کے اندر، دیگر خبروں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر لڑکے لڑکیاں جو ہے رنگ پھینکتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں بھنگ پیتے ہیں، گانے گاتے ہیں، رقص و سرود کرتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ اپنے اخلاق کی سماجی تمام اقدار اور تمام روایات کو توڑ کر لوگ ایک دوسرے سے مستی کرتے ہیں اور کہتے ہیں برا نہ مانو ہولی ہے، برا نہ مانو ہولی ہے، اور ہولی کے نام پر اس طرح سے رنگولی کی جاتی ہے۔ بہرحال بہار کی دیوی کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایران کے اندر جشن نوروز بھی ایرانی مناتے ہیں، موسم بہار ہی کا وہ تیوہار ہے۔ یہودی بھی موسم بہار کے موقع پر عید فسق مناتے ہیں، عید فسق کے نام پر ان کا یہ اپنا تیوہار ہوتا ہے۔ غرض جتنی بھی بت پرست قومیں ہیں اس بہار کے موسم کے ابتدا پر، آغاز پر، وہ ایک نہ کوئی تیوہار مناتے ہیں۔ غیر مسلم اقوام جب کوئی مسرت کا جشن مناتی ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، ان کے دھرم میں یا ان کے مذہب میں یہ جائز ہے، یہ روا ہوتا ہے کہ جو کام ان کے دھرم یا مذہب کے مطابق عام دنوں میں عام جگہوں پر ممنوع ہوتا ہے، تیوہار کے موسم میں وہ تمام سب جائز تسلیم کیا جاتا ہے۔ غیر محرم عورتیں، لڑکیاں، لڑکے ایک دوسرے سے چکلش کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ بہرحال چونکہ یہ ان کی مذہبی روایات کا ایک حصہ ہوتا ہے، لہذا وہ آزادی سے دل کھول کر اپنا یہ جشن مناتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور سنگین ترین گناہ تک وہ کر گزرتے ہیں۔ دور حاضر میں مسلم ممالک کے عوام بھی جب انہوں نے بھی یہ تمام سب چیزیں دیکھی تو ظاہر ہے کہ پہلے تو یہ چیزیں اپنے اپنے ملکوں میں کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی ذریعہ نہیں تھا علم معلومات کا۔ آج تو ٹیلی ویژن، میڈیا اور تمام سب چیزیں ایسے ایسے ذرائع ہیں کہ ان کے تمام سب چیزیں سامنے آ کے پہنچ جاتی ہیں۔ چنانچہ دھیرے دھیرے ہمارے نوجوان بھی اس کی تقلید کے اندر لگ گئے، اور اس طرح سے انگریزوں کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے بھی اس تیوہار کے اندر شرکت کرنا شروع کر دیا، اور ایسے سنگین مذاق اور ایسے سنگین جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ میرے عزیزو اکثر اوقات میں موتیں تک واقع ہو جاتی ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن میں اسلام میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے، اور اسلام نے مسلمانوں کو خوشی و مسرت منانے کا کیا اصول اور ضابطہ اور کیا طریقہ دیا ہے۔ اسلام میں موسم کی مناسبت سے کوئی بھی تیوہار، کوئی بھی جشن، کوئی بھی تقریب ہرگز نہیں ہے۔ موسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور جاتے ہیں، البتہ عبرت حاصل کرنے کے لیے سردی کا موسم، گرمی کا موسم، ان تمام سب کے وجوہات بیان کر دیے گئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ بلکہ ہاں، البتہ رمضان المبارک جو برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کے گزرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے خوشیوں کے لیے عید الفطر، اسی طرح حج بیت اللہ کے بعد حج بیت اللہ کے موقع پر عید الاضحیٰ یعنی قربانیوں کا موسم، یہ دو موسم ایسے ہیں، یہ دو عیدیں ہیں جو اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے جائز قرار دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن کے صرف 2 دن مقرر فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے یہاں 2 دن مقرر تھے اہل مدینہ کے ہاں، اور وہ جس میں کھیلتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنوں سے بہتر دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد آتی ہے۔ یہ حدیث نسائی کے اندر ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اگر جاہلیت کے یا غیر مسلموں کے کسی تیوہار کے اندر شرکت کرنا یا ان کے ساتھ شریک ہو کر یا وہ منانا یا بغیر شرکت کے ان کے تیوہاروں کو منانے کی کوئی گنجائش ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جاہلیت کے اس تیوہار کو جو اہل مدینہ مناتے تھے اسے بھی برقرار رکھتے، پلس اس کے اوپر 2 تیوہار کا اضافہ اور فرماتے۔ لیکن آپ نے جاہلیت کے ان دونوں تیوہاروں کو کینسل کیا اور منع کیا، اور فرمایا کہ تمہارے لیے 2 تیوہار اللہ تعالیٰ نے الگ سے رکھے ہیں جو عید الفطر کے نام پر رمضان کے بعد اور جو عید الاضحیٰ حج کے موسم میں تمہیں دیے جا رہے ہیں۔ غیر مسلم قوموں کے دن خود ساختہ ہیں، لیکن مسلمانوں کے جو ایام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک دیے گئے ہیں۔ اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ تمام قوموں کے تیوہاروں سے برتر، اعلیٰ اور بہتر تیوہار، اور اسلام میں جو امور عام طور پر حرام ہیں، یاد رکھیے وہ معاملات، وہ امور، وہ حرکات، وہ اخلاق یا وہ عادات، وہ رسم و رواج جو عام دنوں میں ممنوع ہیں، حرام ہیں، میرے عزیزو یاد رکھو تیوہار کے موقع پر بدرجہ اولا حرام قرار دیے گئے ہیں۔
یہ نہیں کہ عام دنوں میں شراب نہ پیو، چلو تیوہار آیا ہے اس میں شرابیں پیو، عام دنوں میں گانے بجانے سے پرہیز کرو، چلو تیوہار آیا ہے خوشیوں کا دن ہے آؤ گانے بجانے رقص و سرود کریں، نہ، بلکہ بدترین جرم اسے قرار دیا گیا ہے تیوہار کے موقع پر وقار، شائستگی، اقدار، اخلاقیات اور بہترین سلوک، بہترین کردار پیش کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے لتکبر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے کہ گلی کوچوں میں گزرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں گزرنی چاہیے، صدائیں گونجنی چاہیے۔ اللہ نے اس کے رسول نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ سب کے ساتھ محبت کرو، سب کے ساتھ پیار کرو، اخلاق سے پیش آؤ، کھلاؤ پلاؤ، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، مریضوں کی تیمارداری کرو، عیادت کرو۔ جناب علی سب کے ساتھ خوشی و مسرت، دشمن ہو، دوست ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ خوشیاں بانٹو، سب کو اپنے ساتھ ملا جلا کر کے چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا تیوہار ہے، اس میں ہر بندے کا حق ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم، چاہے وہ باغی ہو یا چاہے وہ دوست ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اپریل فل منانے والے لوگ حقیقت میں یورپی لوگوں کی طرح بہار کی دیوی کو خوش کرنے کا یہ قبیح اور مشرکانہ فعل انجام دیتے ہیں، کیونکہ اپریل فول کی بنیاد بہار کی دیوی کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور یہی اس کی بنیاد ہے۔ تو کیا اللہ کو چھوڑ کر آپ ایسے دیوی دیوتاؤں کی عبادت اور پرستش کرنا گوارا کریں گے؟ بولو، کرو گے؟ ہرگز نہیں کرو گے تو بھرو گے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہوتا ہے، اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ رواداری الگ چیز ہے، جناب علی اتحاد، یکجہتی، آپس میں میل جول، معاملات کا صحیح ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن عبادات میں مشارکت کرنا یہ اس سے مختلف ہے۔ اسلام نے صرف اللہ کی عبادت کو اپنے بندوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ ہماری جان، ہمارے مال، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے آل، ہمارے اولاد، ہماری زمین، ہماری جائیداد، ہماری پراپرٹی، ہمارے اعزہ، ہمارے اقارب، ہمارا ملک، ہمارا وطن، سب کچھ ایک طرف، تنہ تنہا پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ مسلمان اتنا پیار کرتا ہے اپنے نبی سے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اسے اپنی بیوی، بچے، مال، دولت، ملک، وطن، سب کچھ، اپنے جان سے بھی اگر ہاتھ دھونا پڑے تب بھی نام رسالت کے اوپر ایک حرف آنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود بھی اتنے پیار، اتنی محبت، اتنی آستھا، اتنا اکرام، اتنا احترام، اتنی عظمت دینے کے باوجود بھی، اتنا ادب کرنے کے باوجود بھی مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، لیکن ان کی عبادت و بندگی نہیں کرتا۔ بولو، کرتا ہے؟ اور اگر کرے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ مشرک اور کافر ہے، مشرک اور کافر ہے۔ وطن، ملک، بال، بچے، جان، اس کی کیا حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ کوئی حیثیت ہے؟ بولو۔ اسلاف نے ہمیں یہ نمونے بدلائے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، خانہ کعبہ جیسی مقدس اللہ کا گھر ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے کہ نہیں؟ بیوی چھین لی گئی، بچہ چھین لیا گیا، وہ اونٹنی جس کے اوپر سوار ہو کر آ رہے تھے اس اونٹنی کو بھی چھین لیا گھر والوں نے، مال کی پوٹلی بھائیوں نے آ کر کے چھین لی، اللہ اکبر، سب کچھ لے لیا، پیدل تنے تنہا، بیوی کو چھوڑ کر، گود میں ننھے منھے بچے کو چھوڑ کر، مال چھوڑ کر، سواری چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، نظر اٹھائی تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے نظر آئے، پھٹے ہوئے ہونٹ، اڑے ہوئے گرد و غبار سے اٹے ہوئے بال،
افسردہ چہرہ اترا ہوا، روندھی آنکھیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا عبد الرحمن کیسے آئے؟ کہا اللہ کے نبی لوگوں نے بیوی چھین لی. سسرال والے آئے، کہنے لگے ہماری بیٹی ہے، ہم انہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے. باپ آیا، کہا یہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، یہ ہمارا پوتا ہے، اسے تم مدینہ نہیں لے جا سکتے. سواری لے لی، بچہ بھی گود سے چھین لیا، بیوی بھی چھین لی. بھائی آئے، مال کی پوٹلی لے کے چلے گئے، اس میں ہمارا حق ہے. سب کچھ چھین لیا، سب کچھ چھوڑ کر ایمان بچا کر کے مدینہ آیا، ایمان بچا کے مدینہ آیا. نبی کائنات نے فرمایا، لبوں پہ مسکراہٹ لی اور کہا عبد الرحمن اگر ایمان بچا کے آئے ہو، سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، سب کچھ حاصل کر کے آئے ہو. تو ایک مسلمان اپنے ایمان سے زیادہ قیمتی کسی شے کو مٹی کے تودوں کے تانے دیتے ہو؟ اجی محبت کرنا ایک الگ چیز ہے، پیار کرنا ایک الگ چیز ہے، عبادت و بندگی کرنا اس سے مختلف ہے. ہم سب، اگر سعودی ہے تو سعودی عرب سے محبت کرتا ہے، اگر جرمنی ہے تو جرمن سے محبت کرتا ہے، اگر وہ پاکستانی ہے پاکستان سے محبت کرتا ہے، ہندوستانی ہے ہندوستان سے محبت کرتا ہے، بنگلہ دیشی ہے تو بنگلہ دیش سے محبت کرتا ہے، نیپالی ہے تو نیپال سے محبت کرتا ہے، افغانی ہے تو افغان سے محبت کرتا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. محبت کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا سجدہ کرنا، اس ملک کی عبادت کرنا، اس ملک کے سامنے سر جھکانا، اس ملک کو اپنا معبود، اپنا اللہ، اپنا داتا اور اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں قسمت بنانے والا اور بگاڑنے والا سمجھنا، یہ کسی مسلمان کے ہاں جائز اور حلال بولو نہیں ہے. یاد رکھو، یہ بات بہت دور تک پہنچ رہی ہے. سمجھاؤ ان کو جو لوگ وطن پرستی کا دم بھرتے ہوئے وطن کو لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں اور غداریاں کرتے ہیں. مسلمان غدار نہیں ہوتا، مسلمان وطن سے محبت کرتا ہے. ہر مسلمان اپنے اپنے وطن سے، اپنی اپنی مٹی سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کی عبادت بولو ظاہر ہے وہ مٹی نبی سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی، وہ وطن نبی سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا، وہ بیوی نبی سے، وہ بچے، وہ آل، وہ اولاد، وہ عزت، وہ قارب، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہو سکتے. جب نبی کی عبادت نہیں کرتا تو دنیا میں اللہ کے سوا وہ کسی کی عبادت کرنا گوارا کر سکتا؟ یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ ہمارا، یہ ہے ہماری آستھا، اور یہ ہے ہمارا ایمان. ہمیں ڈرانا نہیں، ڈراؤ مت، دھمکاؤ مت کسی چیز سے. اور اے مسلمانوں، آپ کو بھی پکا ہونا پڑے گا، پختہ ہونا پڑے گا، آپ کو بھی مضبوط ہونا پڑے گا. یاد رکھو، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک و مولا کون ہے؟ اللہ ہے. بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے شداد حامان آئے، بڑے بڑے زوراور آئے، بڑے بڑے طاقتوں کو دیکھا ہے ہم نے، لیکن سب کیا ہو گئے؟ ہمارے رب نے جب ہم اللہ کے ہو گئے، جب ہم نے اللہ کو آواز دی، جب ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، تو اللہ نے پوری کائنات کو ہماری قدموں کے حوالے کر دیا، ہماری ٹھوکروں پہ لا کے کھڑا کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں جناب علی، کیا. دجلہ کے وہ دھارے آج بھی گواہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسرا مارے تو دجلہ نے بھی اپنے راستے دے دی، سڑک بن گئی، راستہ بن گیا، اور ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے نکل گئے. ہم نے تاریخ دیکھی، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے اندر جلانے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ نے اس آگ کو خود ہی گلے گلزار بنا دیا. بنایا کہ نہیں بنایا؟ قرآن کی شہادت، قرآن کی گواہیاں. حضرت یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے مکر کیا، باپ کو کہا کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا، کنویں میں پھینکا، اندھے کنویں میں. رب نے اندھے کنویں سے اس بچے کو نکالا کہ نہیں نکالا. مصر کے بادشاہ کے گھر میں پرورش کی، مصر کی بیوی نے، بادشاہ کی بیوی نے دغا کیا. اللہ نے وہاں سے اس بندے کو اپنے بچایا کہ نہیں بچایا؟ بچا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا. جیل کی سلاخوں میں رہتے ہوئے اس بچے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت کا تاج عطا فرمایا. اور صرف نبوت کا ہی نہیں، بلکہ ایک دور زمانہ آیا
کہ وہ مصر کے تخت کے اوپر جلوہ فرما ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ وہ اللہ ہے جو ذرے کو آفتاب بناتا ہے۔ غرور نہ کرے کوئی گھمنڈ نہ کرے، چند دن کی چاندنی ہے، یہ حکومت طوائف ہے، وفا جس میں نہیں، آج تیری ہے تو کل کسی اور کی ہو جائے گی۔ غرور نہ کرو کرسیوں پر، حق سے منہ نہ موڑا جائے۔ حق ہوتا ہے، حق وہ ہے، حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اور جھوٹ ہوتا ہے، اسے مٹنا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ خانہ کعبہ کو اگر چھوڑنا پڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے رہو تم، خانہ کعبہ جب ہمیں آئے گا موقع تو ہم لے لیں گے۔ آج تم زوراور ہو، آج تم طاقتور ہو، آج تمہاری توتی بولتی ہے، آج ہم کمزور ہیں۔ ارے ہم رب سے اگر شکایت کریں تو رب تو تمہیں دو پتھروں کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان مٹا دے، لیکن ہم تمہیں مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنے رب سے یہ شکوہ نہیں کریں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں ستایا ہے، ان کا ظلم حد سے تجاوز کر رہا ہے، اللہ انہیں مٹا دے۔ ہم یہ نہیں اللہ سے کہیں گے، ہم تو اللہ سے دعا کریں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ یہ نہیں جانتے، یہ تجھے جانتے ہیں پر مانتے بھی ہیں پر تیری ہی عبادت نہیں کرتے۔ یہ نہ جانے کس کوڑے کرکٹ اتھر پتھر مورتی اور بت کی پوجا کرتے ہیں، یہ تیری عبادت۔ اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ خانہ کعبہ کو تنہا اللہ کے حوالے کیا کہ نہیں کیا؟ جاؤ، جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے۔ اور ایک وقت آیا سن 10 ہجری کے اندر، ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی اپنے 10,000 سے زائد شہسواروں کو لے کر ایک ابرو کے اشارے پر گردنیں کٹا دینے والی فوج لے کر ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے، خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کیا، اپنے عصائے مبارک سے جو انہوں نے ابراہیم کے اسٹیچو بنائے تھے، عیسیٰ کے بت بنائے تھے، مریم کے بت بنائے تھے، آپ نے ان سے دھکا دیا اور کہا جاء الحق وزهق الباطل، آ گیا حق اور باطل مٹ گیا۔ جاؤ، ہمیں تاریخ بتلاتی ہے، آج تمہارا دور ہے، تم جو چاہو کر لو۔ اللہ کے گھر در و دیوار کے نہیں ہوتے، مسجدیں ان در و دیوار اور مناروں کا نام نہیں ہے، مسجدیں اس جگہ کا نام ہے جس جگہ پر ایک مومن سجدہ کر لیتا ہے، وہ مسجد کہلاتی ہے۔ بنا لو در و دیوار، کر لو قبضے، کچھ بھی چاہو، لیکن ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا انشاءاللہ تبارک تعالی، اللہ کا گھر تعمیر ہوگا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں، جب بھی ظلم اور سرکشی، طغیانی جب بھی اپنے حدوں سے بڑھتی ہے تو قدرت کو جلال آتا ہے۔ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے، ضرور کوئی آئے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ ہم مظلوموں کے دلوں کی داستانوں کو سن کر ضرور انشاءاللہ اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اے مسلمانوں، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم نہ کرو، فکر نہ کرو۔ اجی غم وہ کرتے ہیں جو کافر ہیں، غم وہ کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، فکر ان کو ہوتی ہے جنہیں اللہ رب العزت کا، جن کا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا۔ ارے جن کے رشتے اللہ سے مضبوط ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں ایمان کے چراغ اور سورج چلتے ہیں، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ وہ غم کرتے ہیں، نہ وہ فکر کرتے ہیں، بلکہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ان کی آواز بن جاتا ہے، اللہ ان کی پکار بن جاتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ان کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اللہ ان کی زبان، ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا اور دیکھتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، رب کا یہ فرمان قرآن کے اندر بتا رہا ہے، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے، مشرکوں کافروں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ تو کبھی غم نہ کرو، فکر مت کرو، بلکہ اللہ کو یاد رکھو،
اللہ کی غلامی کرو، بندگی کرو. یہ اپریل فل، یہ ویلنٹائن فلنٹائن، یہ سنتی بسنتی پیروں کی ٹھوکروں پر مومن کے ہوتے ہیں. مومن ان کو تسلیم، نہ مومن ان میں مشارکت کرتا ہے، نہ مومن ان کے اندر جھوٹ بولتا ہے. مومن سچا ہوتا ہے، مومن سچا ہوتا ہے. اپریل فل کے نام پر جو یہ بدتمیزیاں کروا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اے مسلمانوں توبہ کرو. شریک ہو گئے ان کے اندر. بولو کل یکم اپریل، کل یکم اپریل ہے. کل یکم فول کے نام پر پوری دنیا کے اندر بدتمیزیوں کا ایک طوفان، جھوٹ بولے جائیں گے. کہتے ہیں روز جھوٹ بولتے ہیں، آج بھی بول لیا تو کیا حرج ہے. جھوٹ بولنے والا منافق ہے، کبیرہ گناہ ہے. اسلام نے، قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں سے بنو. سچے لوگوں کے لیے جنت ہے، جھوٹے لوگوں کے لیے جنت. اللہ سے توبہ کرو. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ اور نفاق سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. امت مسلمہ کو طاقت و قوت، عزم اور حوصلے عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے جہاں کہیں بھی اسلام اور مسلمان، اللہ ان کی مدد فرمائے غیب سے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما. واذل الشرک والمشرکین، اور شرک اور مشرکوں کو اللہ ذلیل فرما، رسوا فرما. اللہم زلزل اقدامہم، اللہ ان کے قدموں کو متزلزل فرما دے مولا. آسمان سے ان کے اوپر برق بجلیاں نازل فرما مولا. اے اللہ انہیں تہس نہس فرما دے مولا، جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے درپے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر اپنی اور اپنے رسول کی محبت کو جو ہے جاگزی فرمائے، اور ان کے اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم.